ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ہم سب ماہ ربیع الاول سے گزر رہے ہیں اور داخل ہو چکے ہیں. پورے سال اس مہینے کا پوری دنیا کے مسلمانوں کو بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے اور اس کی آمد پر مسلمان بڑی جوش و خروش کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہوئے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور وہ اس لیے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن فکر ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے اس وقت کہ جب ولادت کی مناسبت سے ولادت کے عنوان پر اسی مہینے میں مسلمان عید کی میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں جو کہ غیر شرعی عمل ہے جس کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے. اس دنیا میں جو بھی شخص اور جو امتی نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے اقرار کرے ضروری ہے اس کے لیے کہ تکمیل ایمان کے لیے وہ نبی سے سچی محبت کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ کوئی بھی شخص تم میں کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر کہا ہے جب عمر نے فرمایا کہ انی احبک یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں الا نفسی سوائے میری جان کے یعنی جان میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور فوراً انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی جس جان کو میں نے آپ کی محبت سے جدا اور الگ کر دیا تھا اب میں اظہار کرتا ہوں اب میں اقرار کرتا ہوں کہ اپنی اس جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عمر الان اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا. ایک صحابی آئے اور کہا متی الساعہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال پر کوئی جواب نہ دیا بلکہ پلٹ کر دوسرا سوال کیا ماذا اعددت لها یہ قیامت آنے کی تو پوچھ رہے ہو ذرا یہ بتاؤ کہ اس کے لیے تیاریاں تم نے کیا کر رکھی ہیں. وہ صحابی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے کچھ زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے لیکن ہاں میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
المرء مع من احببت، کہ سنو جو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ میں رہے گا۔ لیکن یہ محبت کا ایک درجہ ہے، اور انہی درجات میں سے ایک درجہ یہ کہ جیسے ہم نبی کی شخصیت سے محبت کرتے ہیں اور نبی کی ذات سے محبت کرتے ہیں، اور یہ مومنوں کے سچے ایمان کا تقاضا ہے، وہیں پر ہم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے محبت کرنا چاہیے، نبی کی لائی ہوئی دعوت سے محبت کرنا چاہیے، اور نبی کے مشن سے محبت کرنی چاہیے، نبی کی دی ہوئی تعلیمات سے محبت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، آپ کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہماری عبادتیں ویسی ہونی چاہیے جیسے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں ہوتی تھیں، ہماری نمازیں ویسی ہونی چاہیے جیسی نمازیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، اور ہمارے آپسی معاملات اور آپسی تعلقات اور رابطے ایسے ہونے چاہیے جیسے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اور معاملات ہوا کرتے تھے، ہمارے اپنے اخلاق اور کریکٹر و کردار ایسے ہونے چاہیے جیسے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار تھے، تب جا کر سچی محبت ثابت ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، قیل ومن ابى یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، کہ سنو میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام کی جماعت نے سوال کیا اللہ کے نبی بھلا آپ کا انکار کون کرے گا، بھلا آپ کو کون دھتکارے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اتباع کی، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری سنتوں کو اپنایا اور جس نے میری زندگی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنایا، جو میرے نقش قدم پر چلا اور اپنی زندگی میرے بتائے ہوئے اصولوں اور قانون کے مطابق گزارا، تو یاد رکھو کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی، میری سنتوں سے بغاوت کی، میری سنتوں سے اعراض کیا اور میرے نقش قدم سے بغاوت کی، سنو وہی وہ شخص ہے جس نے میرا انکار کیا اور جس نے میری سنتوں پر عمل نہ کیا، وہ ظاہر سی بات ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور